السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات مولانا جلال الدین رومی قدس اللہ سر العزیز وحدت الوجود اور کثرت الوجود کے بارے میں مثنوی شریف میں اس طرح فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے، ہر لحظہ ہر لمحہ ایک نئی ہی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ محبوب ایسا محبوب ہے کہ دل چھین لیتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ ہر گھڑی ہر لمحہ وہ کبھی کسی لباس میں اور کبھی کسی لباس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی جوان اور کبھی بوڑھا نظر آتا ہے۔ تو اس کی مثال فرماتے ہیں کہ وہ خود ہی کوزہ ہے، خود ہی کوزہ بنانے والا ہے اور خود ہی کوزے کی مٹی ہے، اور اس کوزے میں خود ہی شراب اور خود ہی پینے والا، اور اس کو خریدنے کے لیے خود ہی اس کوزے کو خریدنے کے لیے بازار میں خریدار بن کر آ جاتا ہے۔ کبھی اس طرح ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس طرح، اور اس کے لیے اس کوزے کو توڑنا بھی جائز ہے۔ جب چاہے توڑ دیتا ہے۔ اب کیا توڑ دیتا ہے؟ خود ہی تو کوزہ ہے، کیا خود ہی ٹوٹ جاتا ہے؟ بس یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں۔ جو لوگ اللہ کے عارف ہیں، اللہ کی معرفت کو پہنچے ہوئے ہیں، وہی جانتے ہیں ان رمزوں کو۔ وہی جو ہر زمانے میں آتا اور جاتا ہے۔ لیکن آپ اب فرما رہے ہیں کہ وہ وہی ہے جو ہر زمانے میں آتا اور جاتا ہے۔ بھئی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ہر وقت موجود، ہر جگہ موجود۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کبھی نوح علیہ السلام بن کر آ جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام بن کر آ جاتا ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام بن کر آ جاتا ہے، کبھی کوہ طور پہ نظر آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیرا رب ہوں، اے موسیٰ جوتے اتار کر رہو، اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام بن کر آ جاتا ہے۔ ہر زمانے میں دیکھا وہی تھا، شکلیں بدل بدل کر آ رہا تھا، وہ اپنا روپ بدل بدل کر آ رہا تھا اور جا رہا تھا۔ جاتا کہاں ہے، آتا کہاں سے ہے؟ وہ تو ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ہر زمانے میں ہم نے دیکھا وہی تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ بالآخر وہ ایک عربی کی شکل میں ظاہر ہوا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ظاہر ہوا اور فرمایا انا احمد بلا میم۔ اب احمد میں سے میم نکال دیں تو احد رہ جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہی کائنات کا بادشاہ ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، لو لاکھ کا مالک ہے۔ تو کفر یعنی انکار کی بات رومی نے کبھی نہیں کی اور نہ وہ اب کرتا ہے، کیونکہ صرف یہ آتا جاتا کہیں نہیں، مرتا کوئی نہیں، جہاں بدلی ہوتا ہے، کبھی کسی جگہ ظاہر ہوتا ہے، جاتا آتا کہیں سے نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جہاں سے سمجھتے ہیں کہ چلا گیا ہے وہاں غائب ہو جاتا ہے، اور جس جگہ جاتا ہے وہاں ظاہر ہو جاتا ہے۔ مظہر نور خدا، صرف جہان بدلی کرتا ہے کہ ایک جگہ ظاہر ہے تو دوسری جگہ چھپا ہوا ہے۔ تو اس طرح جس طرح مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ سمندر کا جو پانی ہے، کبھی پانی ہے، کبھی برف ہے،
تو کبھی بھاپ ہے لیکن ہے تو وہ پانی، ہر صورت میں پانی ہے، نہ دور ہے نہ نزدیک ہے، کیونکہ اس کے اندر ہی سب کچھ ہے، اس سے باہر ہے ہی کچھ نہیں۔ وہی دور، وہی نزدیک، وہی ظاہر، وہی غیب۔ جیسے بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں، بلے شاہ اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور، تیری بکل دے وچ چور۔ تو اب دیکھیں جیسے ہوا کو ہوا سے جدا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بالکل ہوا ہوا ہے، کبھی طوفان کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی حبس ہو جاتی ہے جب بھی ہوا اس وقت وہاں موجود ہے، کبھی باد صبا ہے تو کبھی باد بہاری ہے، ہوا ہوا ہے۔ اسی طرح خود دار پہ چڑھتا ہے، بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں خود دار پہ چڑھتا ہے، خود چڑھاتا ہے اور خود پاس کھڑا ہو کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کبھی اس کا اظہار کسی صورت میں، کبھی مظہر نور خدا داتا صاحب کی صورت میں، کبھی محبوب الہی کی صورت میں، یعنی وہ جو وحدت الوجود تھا اب اس طرح کثرت الوجود سارے اسی کے وجود ہیں، کبھی کچھ بن کے سامنے آتا ہے، کبھی کسی دل برانہ ادا سے سامنے آتا ہے، کبھی گنج شکر ہے، یہ سب اظہار ہیں۔ کبھی طور پہ درخت سے نور کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، اور کبھی نبیوں سے، کبھی ولیوں سے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو اس طرح اپنے آپ کو جن لوگوں نے پہچانا تو ان پر جذب طاری اگر ہو گیا تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا انا الحق، انی انا اللہ، یعنی وہ خود حدیث قدسی ہے کہ میں جو بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے نفلی عبادت سے تو اس کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہو جاتا ہوں۔ بھائی پھر وہ اس کی زبان پہ کلام کرتا ہے، اگر اللہ کلام کرے کہ انا الحق تو اس میں منصور کا تو کوئی قصور نہیں، اب اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی سب اولیاء کرام اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ سب اسی کا اظہار ہے، لیکن جس کو وہ چیز نصیب ہوگی، وہ مرتبہ نصیب ہوگا، وہ پہچان لے گا کہ یہ سب اسی کے راز ہیں اور اسی کے اظہار ہیں۔ چھپا ہوا بھی وہی ہوتا ہے اور جب ظاہر ہوتا تو پھر بھی وہ خود ہی ہے۔ تو اس طرح سب بزرگوں نے اپنے اپنے الفاظ میں اس وحدت الوجود کو اور کثرت الوجود کو اس طرح بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کرام کے کلام کو سمجھنے کی، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔